ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، مرد ہور آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو، یا ابھی یہ حکومت ہو، ہم سے ہمارا جو سب سے بڑا پرائیورٹی ہے، سب سے پہلے جو ہمارا پرائیورٹی ہے وہ غربت کا مقابلہ کرنا ہے، وہ غربت کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور اس ملک کا غریب عوام کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر گھر کا عورت کو ہم امپاور کریں گے، اگر گھر کی عورت ترقی کرے گی تو پورا کا پورا گھر ترقی کرے گا، پورا کا پورا گاؤں ترقی کرے گا، پورا ضلع ترقی کرے گا، پورا صوبہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان ترقی کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ مرد ہور صدر زرداری نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شروع کیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا تو اس وقت جو بھی اپوزیشن تھے، چاہے وہ میاں صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے یا خان صاحب کا جماعت سے تعلق رکھے، وہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بھکاری بنا رہے ہو، ان پہ بھیک پہ آپ مجبور کر رہے ہو۔ لیکن جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پھر پورا دنیا مان چکا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی صرف نہیں کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کہہ چکے ہیں۔ عالمی یونیورسٹیز میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ سٹڈیز ہو چکے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہترین غربت کا مقابلہ کرنے والا پروگرام اگر ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ اب دوسرے ممالک چاہے وہ ایجپٹ ہو یا دوسرے ملک ہو، وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے عورتوں کے مستقبل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ قبائلی علاقہ فاٹا سے لے کے میرا گوادر تک، میرے ٹھٹو تک، میرا جنوبی پنجاب ہو، پوٹہار ہو، وہاں کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد مل رہی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یہ پروگرام سے مل رہی ہے۔ اور وہ سارے لوگ جو اس پروگرام کا تنقید کرتے تھے، جو ہمیں تانا دیتے تھے کہ ہم ملک کے وسائل کو ضائع کر رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی حکومت کا موقع ملا، خان صاحب کا بھی حکومت کا موقع ملا، وہ اسی پروگرام کو جو پہلے ان کا مخالفت کرتے تھے وہ خود اون کرنا شروع کر دیا۔ میاں صاحب کے دور میں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز پہ میاں صاحب کا شکل لگانا شروع کر دیا۔ خان صاحب کے دور میں انہوں نے بینظیر کا نام مٹا کے یہ سوچا کہ اگر ہم شہید بی بی کا نام نکالیں گے تو ہم عوام کے دلوں سے بی بی کو ہٹا سکیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ آپ جو بھی نام رکھیں، آپ احساس کے نام رکھیں، آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام رکھیں، اس کارڈ پہ بیوی کی تصویر ہو،
اس کارڈ پہ میاں صاحب کی تصویر ہو، اس کارڈ پہ ہاں خان صاحب کا بھی آپ تصویر لگا دیں، مگر وہ نظریہ بی بی کا ہے، وہ منشور قائد عوام کا ہے، اور آپ باقی سب مجبور ہو چکے ہیں، وہ بھٹو شہید کا نظریہ کو مان رہے ہیں، وہ بھی بھٹو شہید کا نظریہ مان رہے ہیں، بیوی شہید کا نظریہ مان رہے ہیں۔ اب یہ جو آج کل احساس کہتے ہیں، ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے احساس کہنے والے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ عوام کتنے تکلیف میں ہے۔ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام خان صاحب کی تبدیلی کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کی تاریخی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ اگر اس مشکل میں SRSO کے تحت، پیپلز پاورٹی پروگرام کے تحت، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو کچھ مدد مل رہا ہے، ان کا کچھ کام ہو رہا ہے، تو ہم اس بات پہ بہت ہی خوش ہیں۔ ان لوگوں کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے اس قسم کے منصوبے نہیں لے آ سکتے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ صرف مالی مدد ایک پورشن تھا، ایک حصہ تھا، جس سے عورتوں کو BISP کے تحت مالی مدد مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام پیپلز پارٹی نے دی تھی، اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلے تعلیم بھی تھا، وسیلے صحت بھی تھا، وسیلے حق بھی تھا، وسیلے روزگار بھی تھا، تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نہ صرف غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچا سکے، مگر ان کو روزگار میں بھی مدد کر سکے، ان کو تعلیم میں بھی مدد کر سکے، ان کو صحت میں بھی مدد کر سکے۔ اب میاں صاحب نے، خان صاحب نے انہی پروگرامز کو آگے چلایا ہے، مگر نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آگے پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہم صحیح طریقے سے یہ پروگرام چلائیں گے۔ آج بھی خان صاحب بیچارہ کوئی پروگرام کر رہا تھا کہ احساس کے تحت وہ تعلیم کا اسکالرشپس دے رہے ہیں، کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی احساس ہے ہی نہیں، بجٹ بکس میں نام نہیں ہے، لیجسلیشن بھی نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی چلتا ہے۔ آپ نے آج جو تعلیم پہ ایونٹ رکھا تھا، وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وسیلہ تعلیم ہے۔ آپ نے کچھ نیا شروع نہیں کر دیا ہے، آپ نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی نقل کی ہے۔ یہ تھا آپ کا انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جہاں وفاقی حکومت سے ہم نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا، وہاں صوبائی سطح پر SRSO کا پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام کا منصوبہ چل رہا ہے۔ صوبہ بھر میں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں کچھ ضلع سے شروع ہوا، یہ صوبائی منصوبہ تھا۔ اس کا کامیابی کو دیکھ کے یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ باہر سے منصوبے آتے ہیں، مگر یہ واحد منصوبہ ہے جو باہر والوں نے دیکھا کہ صوبائی سندھ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یورپین یونین نے بھی ہمارے ساتھ دیا۔ جب یورپین یونین نے ہمارے ساتھ دیا تو سکسیس کے نام پہ لڑکانوں کے ڈویژنز میں آپ کا ہی یہ پروگرام چلنا شروع ہو گیا۔ پھر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو میں نے CM صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا
کہ یہ میرا منشور کا وعدہ ہے کہ یہ جو سلسلہ کچھ ضلع میں شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا سندھ میں یہ پروگرام چلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پورا پاکستان میں ایسے پروگرام چلائیں گے، تاکہ جیسے میرے گھوٹکی کے، شکارپور کے، کشمور کے، لڑکانوں کے، کھٹا کے عورتیں ترقی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنے خاندان کو بھی چلا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو مائیں بہنیں ہیں، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جو پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو قبائلی علاقوں میں بستے ہیں، جو جنوبی پنجاب کے دیہاتوں میں بستے ہیں، جو پنجاب کے پوٹوہار میں رہتے ہیں، میں ان کو بھی ترقی کرنا دیکھنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ ترقی کر رہے ہو۔ میں ان کا مستقبل بھی تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے اپنا مستقبل تبدیل کر لیا ہے۔ یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے، یہ اتنا انقلابی پروگرام ہے جو اب چل پڑا ہے، تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، جو اسلام کے نام پہ عورتوں کے سے حقوق سلب کرنے چاہتے ہیں، مگر ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو حقوق ملے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ جو آج اسلام کے نام پہ عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہوتا تھا، عورتوں کو جائیداد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، عورتوں کو خود اپنا پراپرٹی رکھنا کا حق نہیں تھا، عورتوں کا کوئی انہیریٹنس کا حق نہیں تھا، آپ عورتوں کو کاروبار کرنا نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے عورتوں کو صراط چلانا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو پراپرٹی اون کرنے کے حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورتوں کو انہیریٹنس کا حقوق دیا۔ یہ اسلام ہی تھا جس کے آغاز میں ہمارے سامنے اتنے بڑے اگزامپلز ہیں، اسلامک ہسٹری میں اگزامپلز ہیں جہاں عورت کاروبار بھی کر رہی ہے، یہاں تک کہ عورت جنگ بھی لڑ رہی ہے۔ اگر عورت جنگ لڑ سکتی ہے، اگر عورت کاروبار کر سکتی ہے، تو پھر وہ بینظیر بھٹو کی طرح اس ملک کی وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ ان سارے عورتوں کو یقین دلائیں جو آج تک آپ کی طرح ترقی شاید نہیں کر رہے ہیں، ان کو یقین دلائیں، اپنا ہی اگزامپل دے دیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، بلاول بھٹو آپ کا ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے اپنا قسمت تبدیل کیا ہے، جیسے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، ہم ہر اس گھر پہ پہنچیں گے، ہم ہر اس گاؤں میں پہنچیں گے جہاں میرے مائیں بہنیں کے پاس ایسے موقع نہیں ہیں، ہم ان کو یہ موقع دلوائیں گے۔ میں چیف منسٹر سندھ صاحب کو، بھی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی کہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ سردار صاحب نے مجھے یہاں گھوٹکی کے جلسہ کے لیے شاید 2 سال پہلے بلایا تھا، تب ہمارا وعدہ تھا
کہ ہم بلا سود قرضے خود کی غریب عورتوں کو دلوائیں گے. آج میں آپ کے سامنے ہوں, آج میرا یہ ایک وعدہ پورا ہو چکا ہے. گھوٹکی میں یہ منصوبہ اب چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پورا سندھ میں یہ پروگرام چلے گا, اور آگے جا کے الیکشن کے بعد ہم پورا پاکستان میں یہ پروگرام چلائیں گے. یہ پروگرام اب میں باقی پاکستان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں, آپ سب کو تو پتا ہے. یہ پروگرام 15 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے. اس پروگرام سے 13 لاکھ خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ کو بلا سود قرضے مل رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں. کچھ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ گھر دیا گیا ہے. یاد ہے آپ کو نا, خان صاحب نے وعدہ کیا تھا. خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ پورے سندھ سے ہو کر آئے ہو, کیا آپ کے گاؤں میں خان صاحب نے ایک گھر بنایا ہے, ایک مکان بنایا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف اور صرف SRSO کے تحت, باقی تو دوسرے ہمارے منصوبے بھی چل رہے ہیں, شہید بی بی ہاؤسنگ سوسائٹی, دوسرے ادارے کے تھرو, لیکن صرف اور صرف SRSO کے تحت 23,223 گھر بن چکے ہیں. 20,000 سے زیادہ غریبوں کے لیے گھر بن چکے ہیں. اسی پروگرام کے تحت 673,250 لوگوں کو صحت کے لیے ہیلتھ انشورنس بھی دیا گیا ہے. جو کچن گارڈننگ کا منصوبہ ہے, کچن گارڈننگ کے نام پہ 18,000 مطلب 18,878 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے سندھ فاؤنڈیشن کے تھرو 10 سکولز بنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عورتیں کو معاشی سطح پہ ہمارے ساتھ, سماجی سطح پہ, سیاسی سطح پہ آپ نے اپنا جگہ بنانا ہے, آپ نے اپنا جگہ رکھنا ہے. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ آپ اگر غریب آدمی میں انویسٹ کریں گے, کہ عورت میں انویسٹ کریں گے, تو آپ پورے معاشرے میں انویسٹ کر رہے ہو. یہ باقی جماعتوں کا معیشت چلانے میں اور پیپلز پارٹی کا معیشت چلانے میں یہ فرق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ غریب کو معاشی سطح پر جب طاقتور بنائیں گے تو پورا معیشت طاقتور ہو جائے گا. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب امیر کو اور پیسہ دلوائیں گے تو کسی طریقے سے معیشت ترقی کرے گا. یہ ہم میں اور دوسروں جماعتوں میں ہمارا معاشی پالیسی میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ارب پتی بینکرز کو ریلیف دلوائیں گے, ہم ٹیکس ایمنسٹی کے نام پہ اربوں خربوں روپیز اس ملک کے امیر ترین خاندانوں اور امیر ترین بزنس والوں پہ خرچ کریں گے. ہم کنسٹرکشن پیکیج کے نام پہ امیر ترین کنسٹرکشن سیکٹر کو, جو بڑے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں, ان کو فائدہ پہنچائیں گے. تو ان امیروں کے پاس جب پیسہ ہوگا تو معیشت چلے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ امیروں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, جیب میں ڈال دیتے ہیں,
अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और उधर ही रहता है। जब हम इन खरबों अरबों रुपया इन अमीरों के बजाय एक ऐसा इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हो, इसके थ्रू हम गरीब तरीन औरतों तक पहुंचेंगे तो उससे पूरा पाकिस्तान का मईशत चलता है। वो औरत जिसके हाथ में 1000 रुपया पहुंचा है, वो अपना जेब में नहीं डालेगी, वो जाके अपने बच्चों पे खर्च करेगी। जब वो अपने बच्चों पे खर्च कर रही है तो वो किसी के दुकान पे जाके खर्च करेगी। वो पैसा जाके उस दुकानदार के पास, छोटा दुकानदार के पास जाएगा। अगर उस छोटा दुकानदार के पास जाएगा तो वो ज्यादा माल खरीदेंगे और हर कोई तरक्की करेगा। और ये पैसा इसी तरीके से पूरा पाकिस्तान की मईशत, पूरा पाकिस्तान की सियासत में चलेगा और पूरा मईशत को फायदा इस तरीका से होता है। आप अगर अरबपतियों को और अमीर बनाएंगे तो वो खुद अमीर हो जाते हैं। अगर आप किसी एक औरत को के साथ देंगे, थोड़ा ही मदद करेंगे, तो आप देखें कि कैसे वो खुद पहले अपना घर को, फिर अपना गांव को, फिर अपने पूरे मुल्क को तब्दील करेंगे। इस जदोजहद में आपने हमारे साथ देना है। अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो ये जदोजहद यहाँ Geo News Half Hourly Clock is brought to you by and इजी कार्ड मेगा पे अब मिले 20% एक्स्ट्रा, 12,000 MB डेटा, 85 बाकी नेटवर्क मिनट्स और 2400 टेलीनॉर मिनट्स और SMS पाओ। तो *001# मिलाओ या करीबी रिटेलर से ऑफर लगवाओ और मोर से ज्यादा वैल्यू पाओ। But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down. मिलके मेरे खवातीन का तंजीम बनाना है ताकि आप अगर हमें अपने एरियाज में, अपने काउंसिल्स में, अपने तहसीलों में वो मशवरा देंगे कि कौन सा औरत ज़्यादा हमें सियासत में मदद कर सकती है या खुद सियासत में शौक़ रखती है, इस तरीके से हम अपने बहनों को भी सियासी सतह पे, आप तो मुआशी सतह पे माशाअल्लाह तरक्की तो कर रहे हो, अब हमने सियासी सतह पे आपको ताकतवर बनाना है। ये कैसे होगा? बीबी तो वज़ीर आज़म बन चुकी है, हमने आपको नीचे से ऊपर लेकर आना है। आपने पहले अपने लोकल एरियाज में एंट्री डालना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं, एक हमारा जमात है, जगह जगह औरतों के तंजीमें बन रहे हैं, तो दूसरा हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत से लोग ये नहीं चाहेंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप आगे आए, जहां आप सियासत में अपना किरदार अदा करें। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने औरतों के लिए और नौजवानों के लिए मखसूस सीट्स डाले हैं। तो जहां जहां आप पीपल्स पार्टी की लोकल बॉडीज के लिए एप्लीकेशंस मांगेंगे, हम अपना पूरा मुल्क में और पूरा सूबा में ये इलेक्शंस लड़ेंगे। आपने ज़रूर जो औरतों के रिजर्व सीट्स है वहाँ से आप शुरू करें, वहाँ से आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सीखेंगे। अब वहाँ पहले अपना निचले सतह पर अपना जो अपना घोट है, जो अपना ही घर के इर्द गिर्द का जगह है, पहले आप वहाँ संभालेंगे, फिर आप ऊपर जो है अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर डिविजनल लेवल पर आएंगे, फिर डिविजनल से लेके आप सूबाई सतह पे आएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जहाँ निसार खोरो की जगह और मुराद अली शाह की जगह सिंध के औरतों
ہوں گے اور اس صوبہ کا اور اس جماعت کا مالکی کر رہے ہوں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ایک آخری درخواست یہ ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے ہو, چاہے وہ اپنا گاؤں ہو یا جیسے میرا بہن شکارپور کی جا رہی تھی اسلام آباد, جہاں بھی آپ جا رہے ہو اپنی ضرور اس نظریہ کا, اس SRSO کا منصوبہ کا بتانا ہے. اور ہر وہ عورت جن کے پاس آج وہ وسائل نہیں ہیں, جن کے پاس آج وہ موقع نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, آپ نے اس سے میرا وعدہ لینا کہ میں موجود ہوں, اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں, کل ہم ان کے پاس پہنچیں گے اور پورے پاکستان میں معاشی انقلاب عورتوں کے ذریعے لے کر آئیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ جنہوں نے یہاں تقریر کیا تھا. میں آپ سب کا نام لے کے شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں. زینت بی بی جو گھوٹی سے آپ نے تقریر کی تھی, جو نور بانو خیرپور. بلاول بھٹو زرداری گھوٹکی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.